بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا کوڈ نیڈ. آج کا لیکچر نمبر 14 ہے ہمارا، جس میں ہم نے آج یہ پڑھنا ہے کہ برٹش انڈیا کے اندر کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کیا کیا کی گئی تھی. برٹش گورنمنٹ نے انڈیا کے اندر 5 طرح کے ایکٹس بنائے تھے، جس میں سب سے پہلا ایکٹ تھا انڈین کونسل ایکٹ جو کہ 1861 کو بنایا، اور دوسرا ایکٹ انہوں نے بنایا انڈین کونسل ایکٹ 1892 میں. تھرڈ انہوں نے بنایا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 میں. پھر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بنایا 1919 میں، اور اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بنایا 1935 میں. یہ پانچوں کے 5 ایکٹ جو ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے ون بائی ون. لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو حکومت ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوا تھا. یہاں پہ یہ بتایا ہوا کہ اس کی شروعات ہوئی کیسے تھی. اگست 1858 میں برٹش پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے نا اب انڈیا کے اوپر حکومت کرے گی. اس میں جو انڈیا کا جو سیکریٹری تھا وہ کابینہ کے تھرو بنایا گیا تھا، اور اس سیکریٹری کے پاس یہ پاورز تھی کہ وہ انڈیا کے گورنمنٹ اور انڈیا کی جتنی بھی ریونیوز ہے نا، اس کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ برٹش پارلیمنٹ نے جو لا بنایا تھا، یہ کب بنایا تھا؟ اگست 1858 میں. نومبر 1 1858 میں کوئین وکٹوریہ نے ایک پروکلیمیشن ایشو کیا تھا، جس کا یہ مقصد تھا کہ اب انڈیا کے اوپر جتنی بھی حکومت ہے وہ برٹش کرے گی، یعنی برٹش اب ساری کی ساری انڈیا کو کنٹرول کرے گا. لارڈ کیننگ جو تھا یہ گورنر جنرل بنا انڈیا کا، اور اس کو ٹائٹل دیا گیا تھا وائس رائے کا. اس نے یہ جو وائس رائے ہے، جو گورنر جنرل جو ہے، اس نے آفیسز کے اندر کام کرنا شروع کر دیا، لیکن ایز اے کمپنی ریپرزینٹیو نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اس نے ایز اے برٹش کراؤن ریپرزینٹیو اس نے کام کرنا شروع کیا. اور جو آرمی کی جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری برٹش کے کنٹرول کے اندر آ گئی تھی. اس میں سے آپ لوگوں نے کوئین وکٹوریہ کا نام بھی یاد رکھنا ہے، اور یہ ڈیٹ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ لوگ یہ یاد رکھنا ہے کہ گورنر جنرل کون بنا تھا؟ لارڈ کیننگ بنا تھا، اور اس کو کیا ٹائٹل دیا گیا تھا؟ وائس رائے کا ٹائٹل دیا گیا تھا. اب ہم ایکٹس کو پڑھتے ہیں. انڈین کونسل ایکٹ جو ہے، جو کہ 1861 کو بنایا گیا، یہ ایکٹ جو تھا یہ پہلا لیجسلیشن تھا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے انڈیا میں. یہ سب سے پہلا ایکٹ جو تھا یہ برٹش نے بنایا تھا. اس سے پہلے جتنی بھی لاز بن رہی تھی نا، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنا رہی تھی. یہ کافی امپورٹنٹ آپ سے کیوں ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے سب سے پہلا ایکٹ کون سا بنایا تھا؟ انڈین کونسل ایکٹ، جو کہ 1861 کو انہوں نے بنایا. اس ایکٹ کے مطابق جو گورنر جنرل جو ہے، اس کو اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ایگزیکٹو کونسل کے ممبرز کو اسپیشل ٹاسک دے سکتا ہے، اسپیشل ذمہ داریاں دے سکتا ہے. اور جتنے بھی امپورٹنٹ میٹرز ہیں وہ گورنر جنرل کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے. اور جتنے بھی امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں، جیسے کہ فارن ڈپارٹمنٹ کا ایک ایشو کوئی آ جاتا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی وائس رائے سے ڈسکس کیا جائے گا. اس کونسل میں جو ممبرشپ تھے وہ 6 سے 12 تک تھے. یہ امپورٹنٹ آپ سے کہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. جس میں سے ہاف جو ممبر جو تھے وہ نان آفیشیل تھے، اور اس میں سے ہاف ممبر جو تھے وہ 2 سال کے لیے نومینیٹڈ کیے گئے تھے. اس میں لیجسلیٹو جو پاورز ہیں نا کونسل کے پاس، وہ لمیٹڈ ان کے پاس پاورز تھی. اور مدراس اور بامبے کے جو کونسلز ہیں ان کو گورنر جنرل اور گورنر کی اپروول کی ضرورت تھی. اس انڈیا ایکٹ میں یہ ہوا تھا کہ جو انڈیا کی جو ریپرزنٹیشن ہے نا، وہ نومینیشن کے تھرو کی جائے گی. یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہم سے کیونکہ انڈین کونسل ایکٹ 1861 کو جو ہوا، اس میں کیا ہوا تھا؟ انڈیا ریپرزنٹیشن کے حوالے سے انڈیا کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ نومینیشن کے تھرو کی جائے گی. اب ہم دوسرا ایکٹ پڑھتے ہیں، انڈین کونسل ایکٹ، جو کہ 1892 میں ہوا. 1892 میں برٹش گورنمنٹ نے بنایا. اس میں سے سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو لیجسلیٹو کونسل جو ہے کا سائز جو ہے وہ انکریز ہوا تھا اس ایکٹ کے اندر. یہ کافی امپورٹنٹ ہم سے کیوں ہے. آگے جتنے بھی ہم ایکٹس پڑھیں گے نا، اس میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو لیجسلیٹو کونسل کا جو سائز ہے وہ تو انکریز ہوا ہے، لیکن یہ ایم سی کیو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا پہلا ایکٹ تھا جس میں لیجسلیٹو کونسل کا سائز انکریز کیا گیا تھا. وہ انڈین کونسل ایکٹ تھا، جو کہ 1892 میں بنایا گیا تھا. اس میں جو سینٹرل لیجسلیٹو کے کونسل کے جو ممبرس تھے وہ انکریز کیے تھے 10 سے 16 ممبرس تک. یہ بھی ہم سے کیونکہ یاد رکھنا ہے. اور پروونشل لیول پر پریزنٹیشن جو تھی وہ انکریز کر دی گئی تھی. مدراس اور بامبے کی جو سیٹس تھی وہ 8 سے 12 ہوئی، اور بنگال کی جو تھی 12 سے 20 تک ہوئی.
اچھا اس میں یہ ایم سی کیو یاد رکھیے گا کہ پروونشل لیول پہ جو ریپرزنٹیشن انکریز کی گئی تھی، مدراس اور بامبے میں کتنی سیٹس انکریز ہوئی؟ 8 سے 12 تک ہوئی، اور بنگال میں کتنی ہوئی؟ 12 سے لے کے 20 تک۔ اس ایکٹ کے اندر بھی جو لیجسلیچر جو تھے ان کی پاورز جو تھی لمیٹڈ رکھی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ ان سے سوالات جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس میں نامینل الیکشنز بھی الاؤ کیے گئے تھے، اور نامینل الیکشنز کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس تھیں وہ گورنر جنرل اور برٹش گورنمنٹ ساری کی ساری ان کی اپوائنٹمنٹس دیکھ رہی تھی۔ نیکسٹ ایکٹ ہم پڑھتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 میں جو پاس ہوا، جس کو منٹو مورلے ریفارمز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایم سی کیو کے لیے یاد رکھیے گا کہ کس ایکٹ کو منٹو مورلے ریفارمز کہا جاتا ہے؟ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، جو کہ 1909 میں پاس ہوا تھا۔ یہ ایکٹ جو تھا یہ کینیڈا اسٹیپ تھا انڈین کی ریپرزنٹیشن کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایکٹ کے اندر انڈینس کو بہت زیادہ ریپرزینٹ کیا گیا گورنمنٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس ایکٹ میں لیجسلیٹو کونسلز کو ایکسپینڈ کیا گیا، سینٹرل کونسل کے جو ممبرز تھے وہ بڑھا دیے گئے 60 تک۔ یہ امپورٹنٹ ہم سے یاد رکھیے گا، لیکن آفیشیل میجورٹی جو تھی وہ دیکھی جاتی تھی اس میں۔ پروونشل اسمبلی کا جو سائز تھا وہ ویری کرتا تھا پروونسز کے حوالے سے، اور بامبے، مدراس، بنگال، یو پی میں ان کی جو سیٹس تھی وہ 50 رکھی تھی۔ نان آفیشیل میجورٹی بھی تھی، سارے ممبر جو تھے وہ الیکٹ نہیں ہوتے تھے۔ اس میں بھی جو کونسلز کے جو پاورز تھی وہ انکریز ہو گئی تھی۔ اس ایکٹ کے اندر بجٹ کو بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جتنی بھی ممبرز ہیں ان کو یہ الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ ریزولوشن بھی دے سکتے ہیں اپنا، اور سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ ہم سے یاد رکھیے گا کہ منٹو مورلے ریفارمز کون سا وہ ایکٹ تھا جس میں بجٹ کو ڈسکس کیا گیا تھا؟ وہ منٹو مورلے ریفارمز ایکٹ تھا جس میں بجٹ کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ ایگزیکٹو کونسل جو ہے وہ بامبے، مدراس، بنگال اور لمیٹڈ گورنر پروونسز کے لیے بنائے گئے تھے۔ اور الیکشنز جو تھے، الیکشنز کس طرح سے ہونے تھے اس میں کہ الیکشن جو ہے وہ یونیورسٹی، سینٹ، ڈسٹرکٹ بورڈز، میونسپل کمیٹی، زمیندارز اور چیمبرز آف کامرس جو ہے یہ مل کے الیکشنز کیا کریں گے۔ تو یہ الیکشن والی بات جو ہے یہ اس ایکٹ کے حوالے سے یاد رکھیے گا، ایم سی کیو میں امپورٹنٹ ہے۔ اور جو مائنورٹیز کی جتنی بھی سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے وہ اس ایکٹ کے اندر ایکسپٹ کیے گئے تھے، یہ بھی امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے۔ نیکسٹ ایکٹ ہم پڑھتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، جو کہ 1919 میں پاس ہوا، جس کو ہم مونٹاگو چیمسفورڈ ریفارمز بھی کہتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اس میں کچھ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی 1909 سے لے کے 1919 تک، جس میں ورلڈ وار 1 ہوئی 1914 سے 1918 تک۔ یہ ورلڈ وار 1 کی ڈیٹ یاد رکھیے گا۔ اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہوئی تحریک خلافت کے دوران، اور جو مسلم لیگ ہے ان کے آبجیکٹیوز میں بھی چینج آیا کافی زیادہ، اور لکھنؤ پیکٹ بھی ہوا 1916 میں۔ لکھنؤ پیکٹ کی ڈیٹ بھی یاد رکھیے گا۔ برٹش کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو انڈینز ہیں نا ان کو آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے مختلف برانچز میں نا انٹروڈیوس کرایا جائے گا، اور ان کو انٹروڈیوس کرانے سے نا گورنمنٹ جو ہے وہ بھی رسپانسبل ہوتی جائے گی۔ اور انڈینز کو کمیشن رینکس بھی دیے گئے تھے آرمی کے۔ مسٹر مونٹاگو جو تھے وہ سیکریٹری تھے انڈیا کے، انہوں نے وزٹ کیا انڈیا نومبر 1917 سے لے کے اپریل 1918 تک۔ اور انہوں نے جب انڈیا وزٹ کیا تو جتنے بھی آئینی میٹرز تھے وہ وائس رائے کے ساتھ اور انڈین کے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ انہوں نے آئینی میٹرز جو تھے وہ ڈسکس کیے۔ یہ ڈیٹ یاد رکھیے گا کہ مونٹاگو جو تھے وہ انڈیا انہوں نے کب وزٹ کیا؟ نومبر 1917 سے لے کے اپریل 1918 تک۔ اور انہوں نے کس کے ساتھ آئینی میٹرز کو ڈسکس کیا؟ وائس رائے لارڈ چیمسفورڈ اور انڈین پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 میں انڈیا کا سیکریٹری کون تھا اور وائس رائے کون تھا؟ سیکریٹری مونٹاگو تھا اور وائس رائے کون تھا؟ لارڈ چیمسفورڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا ان دونوں نے مونٹاگو یعنی کہ سیکریٹری مونٹاگو اور وائس رائے لارڈ چیمسفورڈ دونوں نے مل کے اس ایکٹ کو ڈسکس کیا، ٹھیک ہے۔ آئینی جتنے بھی میٹرز ان کو ڈسکس کیا تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہے وہ بن جانی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بنائی 1919 میں۔ ہم اب ان کی فیچرز کی بات کرتے ہیں اس ایکٹ کی۔ اس ایکٹ کے اندر بائی کیمرل لیجسلیچر جو تھا وہ پرووائڈ کیا گیا تھا۔ بائی کیمرل لیجسلیچر کا کیا مطلب ہے؟ 2 ہاؤسز، جس میں 2 ہاؤسز ہوتی ہیں۔
ایک کونسل آف اسٹیٹ اور دوسرا لیجسلیٹو اسمبلی. کونسل آف اسٹیٹ میں جو ممبرس تھی وہ 60 تھے، جس میں سے 34 جو وہ الیکٹڈ کیے جاتے تھے اور 26 جو وہ نامینیٹڈ کیے جاتے تھے. اس میں آفیشیل اور نان آفیشیل دونوں ممبرس ہوتے تھے. کونسل کا جو عرصہ تھا وہ 5 سال کے لیے رکھا گیا تھا. لیجسلیٹو اسمبلی کے جو ممبرس تھے وہ 145 تھے، جس میں سے 105 الیکٹڈ کیے گئے تھے اور باقی کی جو تھے وہ نامینیٹڈ کیے گئے تھے. اس میں تو آپ لوگوں نے یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ جو کونسل اسٹیٹ کے جو ممبرس تھے وہ کتنے ممبرس تھے، 60 تھے، اور کونسل کا جو عرصہ تھا وہ 5 سال کے لیے رکھا گیا تھا. اور لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبرس کتنے تھے، 145. یہ ایم سی کیو آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. ڈائریکٹ الیکشنز بھی انٹروڈیوس کرائے گئے تھے، لیکن لمیٹڈ فرنچائز کے ساتھ. کس بیس کے اوپر؟ پراپرٹی کی بیس کے اوپر، ٹیکس پیئنگ کے بیس کے اوپر، اور جتنی بھی لیجسلیٹو کونسلز کو جس کو لیجسلیٹو کونسلز کا ایکسپیرینس ہے اس بیس کے اوپر، یونیورسٹی سینٹ کی بیس کے اوپر اور ڈسٹرکٹ کونسلز کے بیس کے اوپر ڈائریکٹ الیکشن جو تھے وہ انٹروڈیوس کرائے گئے تھے. مائنورٹیز کے لیے سیپریٹ الیکٹریٹ کی بھی بات کی تھی. لا میکنگ پاور جو تھی لیجسلیچر کی وہ لمیٹڈ رکھی گئی تھی، لیکن کچھ کیٹیگری میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پرمیشن بھی لینی ہوگی، کہ پرمیشن ان کو ریکوائرڈ ہوگی کہ وہ پہلے پرمیشن لیں گے پھر جا کے وہ لا بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لیجسلیچر جو ہے اس کا ڈیفنس کے اوپر، فارن پالیسی کے اوپر اور بجٹ کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہے گا. اور لیجسلیچر جو ہے وہ گرانٹس کو ریفیوز کر سکتا ہے، یعنی کہ گرانٹس کو منع کر سکتا ہے، لیکن جو گورنر جنرل ہے وہ انہی گرانٹس کو دوبارہ سے ریسٹور بھی کر سکتا ہے. کویشچنز، ریزولوشنز اور جتنی بھی ایڈجوائنمنٹ موشنز ہیں وہ اس ایکٹ کے اندر الاؤ کیے گئے تھے. گورنر جنرل جو ہے اس کے بعد جتنی بھی ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو کی جو پاورز تھی وہ آفس کے اندر وہ اس کی ویسی ہی ریمین رہی تھی نامینیٹڈ ایگزیکٹو کونسل کے اندر. 2 لسٹ جو تھی وہ اس ایکٹ کے اندر سبجیکٹ کی 2 لسٹ جو تھی وہ دی گئی تھی، ایک تھی سینٹرل اور دوسری پروونشل، اور جتنی بھی پاورز تھی وہ سینٹرل کو دی گئی تھی. اس کے علاوہ پروونشل لیجسلیٹو کونسلز کی ہم بات کرتے ہیں کہ پروونشل لیجسلیٹو کونسلز بھی ہوئی تھی. اس میں جو ممبر کی جو تعداد تھی نا وہ 70 تھی. تو یہ ایم سی کیو کے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پروونشل لیجسلیٹو کونسل میں جو ممبرس کی تعداد تھی وہ کتنی تھی، 70%، جو تھی اس میں الیکٹڈ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، یہاں پہ ان کی پاور جو تھی وہ لمیٹڈ تھی. یہ بجٹ کو ریجیکٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن جو گورنر جنرل ہے وہ اسی بجٹ کو دوبارہ سے ریسٹور بھی کر سکتا تھا. ڈیارکی سسٹم بھی ہوا تھا پروونسز کے اندر. ارینجمنٹس کے مطابق سبجیکٹ جو ہے وہ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیے گئے تھے. ایک تھا ریزرو سبجیکٹ، دوسرا تھا ٹرانسفر سبجیکٹس. ریزرو سبجیکٹ میں جوڈیشری، کنال، لینڈ ریونیو، فائنانس کی جتنے ایشوز آتے ہیں، پریس پاورز وغیرہ وغیرہ. اور ٹرانسفر سبجیکٹس میں لوکل گورنمنٹ، ایجوکیشن اور پبلک کی جتنی ہیلتھ آ جاتی ہے یہ سارا کچھ اس میں انکلوڈ تھا. تو آپ لوگوں نے ڈائرکی سسٹم میں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ڈائرکی سسٹم کس ایکٹ کے اندر ڈائرکی سسٹم کی جو بات کی گئی تھی یہ کس ایکٹ میں ہوئی تھی، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 میں. اور اس ایکٹ میں کتنی کیٹیگریز ڈیوائڈ ہوئی، کہ اس میں کتنے کیٹیگریز تھی؟ 2 کیٹیگریز تھی، ایک ریزرو سبجیکٹ، دوسرا ٹرانسفر سبجیکٹس. ریزرو سبجیکٹس میں کیا کیا انکلوڈ تھا اور ٹرانسفر سبجیکٹس میں کیا کیا انکلوڈ تھا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ یہ بات کی گئی تھی کہ اگر سچویشن کچھ اس طرح سے آ جاتی ہے کہ کس کو ریزرو سائڈ دینی ہے، کس کو ٹرانسفر سائڈ، تو گورنر جو ہے وہ خود فائنل ڈیسیجن لے گا کہ کس کو ریزرو سائڈ دینی، کس کو ٹرانسفر سائڈ. پروونشل لیول پہ گورنمنٹ تو بنائی گئی تھی لیکن کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ لمیٹڈ رکھی گئی تھی. اور جو ڈائرکی کا سسٹم تو یہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں الیکٹڈ اور نامینیٹڈ دونوں ممبرس ہوتے تھے. تو ان دونوں کا ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا اور ہمیشہ یہ ڈر رہتا تھا کہ ایڈمنسٹریشن کا بریک ڈاؤن ہو جائے گا. گورنر جنرل کے پاس جو ڈپارٹمنٹ کا کنٹرول بھی تھا. اور اس ایکٹ میں یہ بھی بات کی گئی تھی کہ جو الیکٹو ایلیمنٹس جو ہے وہ اسٹرانگ کیے جائیں گے، لیجسلیچر کے جتنے بھی الیکٹو ایلیمنٹس ہیں وہ اسٹرانگ کیے جائیں گے. اس کے بعد ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں جو پاس ہوا. یہ کافی امپورٹنٹ ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور کمپریہنسو لیجسلیشن تھا جو کہ برٹش گورنمنٹ نے پاس کیا انڈیا کے اندر. اور یہ آہستہ آہستہ بنا تھا. یہ جب سے سائمن کمیشن، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، وائٹ پیپر بننا سٹارٹ ہوئے تب سے ہی یہ ایکٹ جو تھا یہ بننا سٹارٹ ہوا. یہ بہت زیادہ لینتھی ڈاکومنٹ تھا جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کیا جولائی 1935 میں، اور اس کو لاگو کب کیا گیا؟ اگست 1935 میں.
تو اس میں سے بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز آ جاتے ہیں کہ یہ ایکٹ جو تھا کون سا وہ ایکٹ تھا جو کہ موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ کمپریہنسو تھا. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. اور اس کو کس نے انٹروڈیوس کرا ہے؟ برٹش گورنمنٹ نے. اور اس میں سے آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کون سا لینتھی ڈاکومنٹ تھا 1935 ایکٹ والا جو ایکٹ ہے. یہ بہت زیادہ لینتھی تھا. اور یہ کس نے پاس کیا تھا؟ پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا. کب کیا تھا؟ جولائی 1935 میں. اور یہ لاگو کب کیا گیا تھا؟ اگست 1935 میں. یہ سارے امپورٹنٹ ہم سے کیوں ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو وائٹ پیپر کی جو ڈیٹ ہے 1933 یہ بھی پیپر میں بہت زیادہ آتی ہے, تو آپ لوگوں نے اس کو بھی اسکپ نہیں کرنا. اب اس ایکٹ کے ہم فیچرز کی بات کرتے ہیں. اس میں فیڈرل سسٹم جو تھا یہ پرووائڈ کیا گیا تھا جس میں 11 گورنر پروونسز اور 6 چیف کمشنر تھے. 6 چیف کمشنر پروونسز تھے اور جتنی بھی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں ان کو یہ مرضی دی گئی تھی کہ ان کی وہ مرضی ہے کہ وہ کس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اور اس ایکٹ کے اندر 3 لسٹ جو تھی وہ دی گئی تھی. ٹھیک ہے, ایک تھی فیڈرل لسٹ, دوسری پروونشل لسٹ اور تھرڈ تھی کانکرر لسٹ. فیڈرل لسٹ میں ڈیفنس کے معاملات, پوسٹل سروسز کے معاملات, ایکسٹرنل افیئر یعنی کہ باہر کے ملکوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ, کوائنیج اور جتنی بھی کمیونیکیشن کے جو معاملات ہیں وہ فیڈرل لسٹ کے اندر آ جاتے ہیں. اور پروونشل لسٹ کے اندر ایجوکیشن کے معاملات, پولیس کے معاملات, لوکل سیلف گورنمنٹ کے معاملات, جسٹس, ایگریکلچر, پبلک سروسز, فشریز اور جتنی بھی فارسٹ ہیں اس کے معاملات پروونشل لسٹ کے اندر آ جاتے ہیں. اور کانکرر لسٹ کے اندر کرمنل لا, سول میرج, ڈائیورس, رجسٹریشن, بینک کرپٹی, فیکٹریز اور سکسیشن کے معاملات جو ہیں وہ کانکرر لسٹ کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس میں سے آپ لوگوں نے ایک تو یاد رکھنا ہے کہ 11 گورنر پروونسز تھے, ٹھیک ہے, اور 6 چیف کمشنر پروونسز تھے, اور 3 لسٹ جو تھی اس ایکٹ کے اندر دی گئی تھی. ایک فیڈرل لسٹ, ٹھیک ہے, ایک پروونشل لسٹ اور تیسری کانکرنٹ لسٹ. اور ان تینوں لسٹ میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اب 1935 ایکٹ کے اندر سینٹرل لیجسلیچر کے 2 ہاؤسز بنائے گئے تھے, ایک کاؤنسل آف اسٹیٹ اور دوسرا فیڈرل اسمبلی. آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ فیڈرل اسمبلی جو ہے وہ 1935 کے ایکٹ سے پہلے نہیں بنائی گئی تھی, 1935 کے ایکٹ میں بنائی گئی تھی. تو کونسل اسٹیٹ کے جو کونسل آف جو اسٹیٹ ہے اس کے جو ٹوٹل ممبرس تھے وہ 260 تھے, جس میں سے 156 جو تھے وہ برٹش پروونسز کے تھے اور 104 جو تھے وہ انڈین کے اسٹیٹس کی طرف سے تھے. اور فیڈرل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں یعنی کہ جو لوور ہاؤس کے جو ممبرز ہیں اس میں 375 ممبرس تھے, جس میں سے 250 جو ہے وہ برٹش پروونسز کو ریپرزینٹ کر رہی تھی اور 125 انڈین کے اسٹیٹس کی طرف سے. اب یہ کونسل آف اسٹیٹ اور فیڈرل اسمبلی جو ہے یہ کس طرح سے الیکٹ ہوتی تھی؟ یہ الیکٹ ہوتی پروونشل لیجسلیچر کے تھرو, جو سیپریٹ الیکٹریٹ ہے نا اس کے اصولوں کے بیس کے اوپر یہ کونسل آف اسٹیٹ اور فیڈرل اسمبلی جو تھی وہ الیکٹ ہوتی تھی. اسٹیٹس کو کون نومینیٹ, اسٹیٹ جو ہے وہ ممبرس کو نومینیٹ کرتی تھی, اور اس میں بھی جو لیجسلیچر کی جو پاورز تھی وہ لمیٹڈ رکھی گئی تھی. اور بجٹ کا جو ٹوٹل جو 80% کا جو بجٹ تھا وہ ان کے ووٹ سے ہی ویسے ہی حاصل ہو جاتا تھا. اب اس میں نا اس ایکٹ کے اندر ان کو لا جو بنانا تھا وہ 2 لسٹ کے لیے بنانا تھا, لیکن جو گورنر جنرل ہے وہ بل کو ریفیوز بھی کر سکتا تھا. یہ جو آئین ہے یہ بہت زیادہ پاورفل ہے, یہ ایکٹ جو بہت زیادہ پاورفل ہے. اس میں زیادہ تر پاور جو تھی وہ گورنر جنرل کو دی گئی. اور ایگزیکٹو چیف کی ہم جو ایگزیکٹو چیف ہے اس کی ہم پاورز کو دیکھتے ہیں. اس میں پہلا تھا ان کا کہ ایکٹ آن ایڈوائس, یعنی کہ وہ ایکٹ کے اوپر ایڈوائس دے سکتا ہے. انڈیپینڈنٹ ججمنٹ, یعنی کہ وہ بغیر کسی مشورے کو کسی چیز کو غلط یا صحیح قرار دے سکتا ہے. ڈسکریشن کی پاورز, ایمرجنسی پاورز, آرڈیننس پاورز, اور جتنی بھی یعنی کہ پروونس کو کس طرح سے چلانا ہے, پروونس کو اپنی مرضی سے چلانے کی پاورز بھی ان کے پاس تھی. اس میں سے آپ لوگوں نے یہ ہم سے یاد رکھنے ہیں اس ٹاپک میں سے کہ کون سے اسٹیٹ کے کتنے ممبرس تھے, 260. فیڈرل اسمبلی کے کتنے ممبرس تھے, 375. اور ان کو کیسے الیکٹ کرتے تھے, پروونشل لیجسلیچر کے تھرو. اور بجٹ کے جو پرسنٹ ہے وہ کتنے تھے, 80%. یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. ایگزیکٹو چیف کے جو پاورز ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے ایم سی کیو کے لیے یاد رکھنی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کی کہ ایکٹ 1935 میں پروونشل گورنمنٹ میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی. اس میں ڈیارکی سسٹم جو تھا پروونسز کے اندر وہ ختم کر دیا گیا تھا, ایک رسپانسبل گورنمنٹ بنا دی گئی. اور پروونشل لیجسلیچر جو تھے وہ یونی کیمرل نہیں تھے. اس ایکٹ میں 6 صوبوں کے اندر بائی کیمرل لیجسلیچر پرووائڈ کی گئی اور
5 صوبوں کے اندر یونیکیمرل لیجسلیچر پرووائڈ کی گئی. فرینچائز کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا لیکن کچھ چیزوں کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی گئی, جیسے کہ لینڈ ریونیو ہے اس میں اس کے اوپر 5 روپے کی ریسٹرکشن لگا دی گئی, اور نان ٹرانسفریبل پراپرٹی جتنی ہوتی اس پہ 60 روپے کی ریسٹرکشن لگا دی گئی تھی, اور ایجوکیشن کو حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو فیڈرل کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے وہ اسی ایکٹ کے اندر بنائے گئے تھے. برما جو تھا وہ انڈیا سے سیپریٹ ہوا, سندھ جو تھا وہ بامبے سے سیپریٹ ہو گیا تھا. جس میں سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہم سے کیوز ہیں کہ کس ایکٹ میں ڈیارکی سسٹم جو تھا کہاں پہ, ایکٹ 1935 میں ڈیارکی سسٹم کہاں پہ ختم کر دیا گیا تھا, پروونسز کے اندر, اور جو کتنے صوبوں کے اندر بائی کیمرل لیجسلیچر پرووائڈ کی گئی اور کتنے صوبوں کے اندر یونی کیمرل لیجسلیچر پرووائڈ کی گئی, اور جو ریسٹرکشن لگا دی گئی تھی فرنچائز کے اوپر, اس میں جو ریونیو ہے لینڈ ریونیو اس کے اوپر 5 روپے کی ریسٹرکشن لگا دی گئی, اور نان ٹرانسفریبل پراپرٹی کے اوپر کتنی ریسٹرکشن لگا دی گئی 60 روپے کی, اور ایجوکیشن کو کس ایکٹ میں حاصل کرنا جو تھا وہ لازمی قرار دیا گیا تھا 1935 کے ایکٹ میں, اور کہاں پہ یہ ایجوکیشن حاصل قرار کرنا انہیں لازمی قرار دیا تھا صوبوں کے اندر. ٹھیک ہے, فیڈرل کورٹ اور ہائی کورٹ جو وہ اس ایکٹ کے اندر بنے تھے. برما کب سیپریٹ ہوا تھا 1935 کے ایکٹ میں, سندھ کب سیپریٹ ہوا تھا 1935 کے ایکٹ میں, اور کس سے ہوا تھا سندھ بامبے سے, اور برما کس سے سیپریٹ ہوا تھا انڈیا سے. اب اگر ہم کمنٹس کی بات کرتے ہیں اوور آل, جو فیڈرل پارٹ ہے, فیڈرل کا جو پارٹ ہے وہ اس ایکٹ میں انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا, لیکن جو پروونشل پارٹ ہے وہ انٹروڈیوس ہوا تھا 1937 میں. پروونشل کی جو خود مختاری ہے وہ بھی اس میں پرووائڈ کی گئی, اور جو صوبوں کی جو حکومت ہے, صوبوں میں حکومت قائم کی گئی الیکشنز کے تھرو, اور ایک اسٹرانگ سینٹر جو تھا وہ بھی مینٹین کیا گیا, اور اس ایکٹ سے الیکٹریٹ جو وہ بھی ایکسپینڈ ہو گئے تھے. انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے اس کا ڈیفینس کے اوپر کوئی بھی کنٹرول نہیں تھا. انفیکٹ جو انڈیا کی جو لیجسلیچر ہے نا وہ بھی اس چیز کو امینڈ نہیں کر سکتی, یعنی کہ چینج نہیں کر سکتی تھی, اور جو فیڈرل لیجسلیچر ہے وہ انڈائریکٹلی الیکٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 14. اس میں بہت زیادہ ایم سی کیوز آتے ہیں, بہت زیادہ ایم سی کیوز میں نے آپ کو ساتھ بتائے بھی ہیں. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پہلے لیکچر کو غور سے سننا ہے, لیکچر کو لے لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے ہینڈ آؤٹس ریڈ کرنے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتائے آپ لوگوں نے وہ ہائی لائٹ کرنے ہیں, اور اس کے بعد ٹاپک وائز جو ایم سی کیوز ہے 3-4 دفعہ لکھ لیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد رہ جائے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو, لیکچر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا گروپس میں, اور ہمارے چینل کوڈ کو لازمی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ ہر طرح کی اپڈیٹس ملتی رہا کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.